حسین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اللہ نے ان کو اس قدر نوازا، اس قدر نوازا، ان کو ایسی عظمتیں، ایسی رفعتیں، ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ ایک شعر خالی آپ سمجھ لو، ایک شعر سمجھ لو ان کی عظمت کے لیے. علامہ حسن رضا نے کیا محبت میں ڈوب کر لکھا ہے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. بدر والے جانتے ہیں بدر و شان اہل بیت. بے ادب گستاخ پھرنے کو سناتے ہیں حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں کہا کرتے ہیں سنی کا سلام کہتا ہے جلال کو بڑی بسرا. سلام کہتا ہے جلال کو بڑی بسرا. سلام کہتا ہے چمن کا ہر گلو چا سلام کہتا ہے. چمن کا ہر گلو چا سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. کوئی بھی بلاوے حسین خاموش نہ رہے گا بلکہ سب مل کر بولیں گے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ. تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید نور میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سلام کہتا ہے چراغ مسجد و منبر سلام کہتے ہیں. نبی رسول پیغمبر سلام کہتے ہیں. علی و فاطمہ شکر سلام کہتے ہیں. تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں. تمہیں حرم کے بنا سلام کہتے ہیں. امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے. امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے. اپنا سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات ابھی آپ بہت اچھے انداز میں نعت مقبول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اور حضرات ہمیں جن شخصیت کا انتظار تھا وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. اب ہمیں حضرت کا جو ہے خطاب سماعت فرمانا ہے. حضرت علامہ مولانا سید نور میاں صاحب قبلہ اور باغور حضرت کے خطاب کو سماعت فرمانا ہے. حضرات سکون تو ملتے نہیں تھانے، سکون تو مل رہی ہوگا. اور یار سکون کیوں نہیں ملے گا یار؟ حسین کی یاد ہو رہی ہے، حسین کا ذکر سن رہے ہیں اور پھر یار سکون نہ ملے. ارے ہم تو حسینی ہیں، حسینی.
جب تک حسین کا ذکر نہیں کرتے ہمیں چین اور سکون ہی نہیں ملتا. اور اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون ملتا ہے دل کو بس خدا کو یاد کرنے سے، سکون ملتا ہے دل کو بس خدا کو یاد کرنے سے. حضرات آئیے اب میں جو ہے حضرت کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل محبت مدینے کی بات کرتے ہیں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل محبت مدینے کی بات کرتے ہیں. اور اے صبا ابھی نہ چھیڑ سنبل گلاب کی بات، اے صبا ابھی نہ چھیڑ سنبل گلاب کی بات، ابھی ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں. اور نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. اور کاش ہم بھی بیٹھے مدینے کی گلیوں میں، یاروں کہہ دو آمین. یہ مبارک اتنی مبارک محفل ہے، قسم خدا کی اگر آمین ہماری قبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہے. کاش ہم بھی بیٹھے مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں وہاں جنت سے ہوا آتی ہے، کہتے ہیں وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. آئیے اب ہم ہمارے مہمان کا شان استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا سید نور میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الفاتحہ الى حضرت روح النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم ومن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم والآل والصحاب ثم التابعین له اہل التقى والنقى والحلم والکرم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الأمی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائی بستراز کنید کرم کشا معین الدین حسن عالم پناہ فسوئے ماں غریباں یک نگاہ
پیرے پیران میرے میران شاہ جیلاں غوث پاک کی نظرداری بر حال ما پریشان یا غوث پاک لی خمسۃ اصیبها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ فقار الخیش حیرانیم مغزنا یا رسول اللہ پریشانیم پریشانیم مغزنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ مرتضیٰ و شاہ جیلانی۔ آئیے ہم سب مل کر کائنات کے مختار حبیب کردگار شفیع روز شمار انیس بے کساں چارہ سازِ دردمندان رحمت عالمیہ سرکار طٰہٰ و یاسین سراپا رحمت للعالمین کی بارگاہ میں اور شہید ظلم و جفا شہزادہ گلب و قبا برادر شبر ابن حیدر سیدہ فاطمہ کے دل کے چین سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں یعنی نبی اور اس مقدس نبی کے نواسے کی بارگاہ میں اور آسان کر لیں تو رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمیں محفل امام عرش مقام سجانے کی اور اس میں بیٹھنے کی توفیق اللہ جل مجدہ الکریم نے عطا فرمائی۔ مجھ سے قبل آپ حضرت علامہ نوشاد قادری صاحب سے بڑے بہترین کلام سماعت فرما رہے تھے۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئی مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے تو حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کہ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ میں جب سے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں یا تو مولانا حنیف صاحب مجھ سے زیادہ چارج ہیں یا میرا مائک تھوڑا سا ڈسچارج ہے اور آپ مجھ سے بھی زیادہ ڈسچارج ہیں۔ سبحان اللہ تو ایک ایسا چارجر ہے جو اگر مکمل بیٹری ختم ہو جائے اس کو بھی چارج کر دیتا ہے۔ امام علی مقام کا نام بھی ایک چارجر ہے، جس کے ایمان کی روشنی کم ہو جاتی ہے حسین کا نام سنتے ہی جذبات عرش سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تڑپ کے سننی کہتا ہے ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیوں ہو ہمیں یزیدیوں کا ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی قرآن مقدس، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، ارشاد ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ان پر لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا تھا لوگوں جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے حسین سے وفا نبھائی اس نے مجھ سے وفا نبھائی۔ ایک جملہ کہا مصطفیٰ نے، سب اس پر قیاس
احساس ہوتا چلا گیا کہ جو حسین کا ہے وہی مصطفیٰ کا ہے، اور جو حسین کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں۔ کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے جنہوں نے علی اکبر پہ تلوار اٹھائی تھی، کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے جنہوں نے علی اصغر کو پیاس سے تڑپایا تھا، نماز وہ بھی پڑھتے تھے جن کی وجہ سے جناب سیدہ سکینہ پیاس کی شدت سے بلکی تھی۔ مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نواسے نے سن 61 ہجری میں بتایا تھا اسلام کیا ہے۔ آج 1438 میں اگر آئی ایس کے خلاف ہمیں بغاوت بلند کرنا ہے اور اپنی سچائی اور ان کے جھوٹ کو ثابت کرنا ہے تو صاف کہہ دینا صرف جبے اور امامے لگا لینے سے، کلمہ پڑھ لینے سے کوئی سچا نہیں ہو جاتا۔ اگر سچائی دیکھنی ہے تو دیکھو حسین کدھر ہے، اور پتہ لگانا ہے اس دور میں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ایک ذمہ دار اسٹیج پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کا نام لے لینا، اور محفل میں حسین کا نام لے کر جب تم چہروں کو دیکھو اگر چہرہ کھل جائے سمجھ جانا مسلمان ہے، اور چہرہ اتر جائے سمجھ جانا آتنکوادی۔ وہ سچائی کا ایسا پاٹ پڑا گیا، صدیاں تو گزر گئی، حکومتیں تو ختم ہو گئی، صدیاں گزرتی رہی، نسلیں ختم ہوتی رہی، مگر وہ کربلا کی ریت سے جو پیغام آیا تھا کہ اے لوگوں اگر آج کی تاریخ میں کوئی بچوں کے سر کاٹ کر پھینکے، کوئی بچوں کو بم سے اڑائے تو سمجھ جانا وہ کلمہ تو پڑھ سکتا ہے مگر غریب نواز کے دین پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا سر کاٹ کر اس سے فٹ بال کھیلے تو سمجھ جانا کہ وہ یزیدی تو ہو سکتا ہے مگر حسین ابن علی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ مصطفیٰ اپنی زندگی میں کر گئے تھے اور ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اللہم اگر الحق ماہو حیث دارا علیکم، ترمذی اٹھا لو، نسائی اٹھا لو، مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ جدھر علی جائے حق کو ادھر گھما دینا، جدھر علی جائے حق کو ادھر پھیر دینا۔ کسی بھی محدث سے پوچھ لیں کسی بھی عالم سے پوچھ لیں یہ جملے ہیں اللہم ادری الحق، دارا یدور سے ادری ہے، پھیر دے حق کو، گھما دے حق کو، ماں ہوں علی کے ساتھ ہے سنا، علی جدھر گھومے حق ادھر چلا جائے۔ علی خیبر میں ہے حق خیبر میں ہے، علی خندق میں حق خندق میں، علی بدر میں حق بدر میں، علی احد میں حق احد میں، علی مکے میں حق مکہ میں، علی مدینہ میں حق مدینہ میں، علی میزاب رحمت میں حق میزاب رحمت میں، علی طواف کر رہے ہیں حق طواف کر رہا ہے، علی بول رہے ہیں حق بول رہا ہے، علی سجدہ کر رہے ہیں حق عبادت میں ہے، علی سو رہے ہیں حق سو رہا ہے، علی جمل میں حق جمل میں، علی جا رہے ہیں جس سفین میں حق علی کے دامن سے وابستہ ہے، جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے۔ حق اور علی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم، جہاں حق وہاں علی، جہاں علی وہاں حق۔ اب حق ابو بکر کے ساتھ علی ابو بکر کے ساتھ، حق عمر کے ساتھ علی عمر کے ساتھ، حق عثمان کے ساتھ علی عثمان کے ساتھ، حق کس طرف جا رہا ہے، علی مولا کا ساتھ حق نہیں چھوڑ سکتا۔ بتا کے تو ہم اعلان کر دو کہ جس کا باپ سراپا حق ہو کربلا کی تاریخ میں اس باپ کی ایک عظیم الشان سجادگی ادا کرنے کے لیے یہ فاطمہ کا لاڈلا کہہ گیا کہ حق ہمیشہ حسین کے خون میں ہے، یزید مٹ تو سکتا ہے مگر حسین کا نام ہمیشہ زندہ رہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاریخ بھی عجیب چیز دکھاتی ہے۔ رویندر ناتھ ٹیگور نے کہا تھا کہ ہمیں ایک اسپیشل سمجھ دے گئے حسین۔ تو پوچھا وہ کیسے؟ کہا آج تک تو دنیا سمجھتی تھی کہ کاٹ دو مار ڈالو، جو لوگ مر جاتے ہیں جی انہی کی ہوتی ہے، مگر حسین نے کچھ ایسا دکھایا، ایسا قربان کر دیا کہ کٹ کے بھی حسین زندہ رہ گیا۔ کسی مفکر نے کہا لوگوں یہ نہ سوچنا کہ انسان پیاس کی شدت سے مر جاتا ہے، یہ تو مشیت الہی پر موقوف ہے، ورنہ 22,000 خوراک سے پینے والے مر گئے اور 72 پیاسے آج تک زندہ ہے۔ جدھر جدھر آپ دیکھیں گے امام علی مقام کے نام کے چرچے سنیں گے۔ آج عبید اللہ ابن زیاد پر بچہ بچہ لعنت کر رہا
ہے. آج ابن سعد کے ایک ایک لشکری پر بچہ بچہ لعنت کر رہا ہے. وہ دور تھا جب کربلا کی ریت پر امام پہنچے تھے اور پہنچنے کے بعد کہا تھا اے لوگوں مجھ سے جنگ مت کرو. جانتے ہو نا میں علی کا بیٹا ہوں. جانتے ہو نا میں فاطمہ کا لفظ جگر ہوں. جانتے ہو نا میں مصطفیٰ کا وہی نواسا ہوں جو کندھے پر بٹھا کر صحابیوں کو میرا احترام بتایا تھا. جس تلوے کو جناب جبریل چومتے ہو اس کندھے کا مقام تھا اور اس کندھے کے اوپر امام عرش مقام بیٹھتے. اور حال یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں آپ کو معلوم ہوگا جب مکہ فتح ہوا اور مکے کے اندر بتوں کی صفائی کی جانے لگی تو سیدنا مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی موجود تھے. مصطفیٰ پاک علیہ السلام سے عرض کیا حضور وہ اوپر والا رہ گیا ہے آپ میرے کندھے پر سوار ہو کر اسے توڑ دے. حضرت علی سے مصطفیٰ نے کہا تھا علی بارے نبوت برداشت نہیں کر سکتے مگر ایک بات اور میں کہہ کے جا رہا ہوں. مصطفیٰ پاک علی کے انفرادی مقام کو سمجھا رہے تھے. مصطفیٰ پاک علی کے اسپیشل وقار کو سمجھا رہے تھے کہ اے علی میں نبی ہوں جس کے تلوے کو چومنے کے لیے ملائے اعلیٰ کا فرشتہ بےتاب ہو تو مکہ اور مدینہ کا صحابی مجھے کندھے پر بیٹھانے کے لیے کیوں نہیں بےتاب. مگر سن لو وہ تمام لوگوں کی محبت مسلم جو مجھے اپنے کندھے پر بٹھانا چاہتے ہیں مگر علی تمام صحابہ اور ہے علی میرا مقام اور ہے. دنیا محمد عربی کو کندھے پر بٹھانے کے لیے اپنا کندھا لیے پھرتی ہے مگر میں محمد علی تجھے اپنے کندھے پر اٹھاتا ہوں. علی کو کندھے پر اٹھا کر پوچھا تھا علی کیا دیکھ رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو. عرض کیا حضور عرش اعظم دیکھ رہا ہوں عرش اعظم دیکھ رہا ہوں. اچھا کام کرو خود کو توڑا. حضرت علی نیچے اترے. جب نیچے اترے تو ہاتھ یوں رکھ کے زمین پر لیٹ گئے اور مسکرانے لگے. مصطفیٰ نے پوچھا علی مسکرانے کا سبب کیا ہے مسکرا کیوں رہے ہو. عرض کیا سرکار میں اتنی بلندی پہ تھا کہ مجھے عرش نظر آ رہا تھا مگر تعجب اس بات پر ہے کہ جب گرا تو چوٹ نہیں لگی. جب گزرا تو چوٹ نہیں لگی. اس بات پر ہنسی آ رہی. مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا علی تجھے چوٹ لگ کیسے سکتی تھی جب تجھے کندھے پر چلانے والا مصطفیٰ تھا اور کندھے سے اتارنے والا جبریل. بہرحال مولا کائنات کی شان بے مثال ہے مگر کائنات کو یہ بھی دن مشیت نے دکھایا کہ جس کی انگلیوں کے اشارے پر خیبر ناچتا تھا اسی کا بیٹا عباس بغیر دونوں ہاتھوں کے کربلا کی ریت میں کھڑا تھا. ایک طرف باپ کی انگلیاں ہیں جو قلعے کے دروازے کو نچاتی جو 40 آدمیوں سے نہ اٹھے اور ایک طرف اسی باپ کا حقیقی بیٹا کربلا کی ریت پر پہنچتا ہے تو ایسی قربانی دیتا ہے کہ عباس علم بردار کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں زمین پر گرے ہوئے ہیں. امام علی مقام نے کہا تھا ان کی شہادت پر ان کثرت ظہری انہار اب تو میری پیٹھ ٹوٹ گئی ہے. حضرت عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو کو امام نے گھوڑے دوڑا کر نہ جانے کہاں سے تلاش کر کے اٹھایا. ایک بازو یہاں پڑا تھا ایک تھوڑی دوری پہ پڑا تھا. حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو کو امام علی مقام نے اٹھا کر خیمے کے قریب لا کر رکھا. سیدہ زینب نے آنکھیں بھر آئیں کہ بھائی عباس ہمیں جدائی دے گیا. علی اصغر کا تڑپنا کائنات نے دیکھا. حضرت علی اکبر کی جوانی قربان ہوتے دیکھی. حضرت علی اکبر اجازت لینے کے لیے مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے. مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی خدمت میں آئے تھے. مصطفیٰ جان رحمت کے اس نواسے نے کہا تھا امام حسین نے بیٹا تمہارا چہرہ تو ہو نانا جان کے چہرے سے ملتا ہے. اس چہرے کو تیر کھانے کے لیے میں کربلا میں بھیج دوں اس چہرے کو خاک اور خون میں تڑپ جانے کے لیے میں کربلا میں بھیج دوں. حضرت علی اکبر کے جذبات دیکھیے. عرض کرتے بابا جان کل اگر پوچھ لیا گیا کہ اے حسین تم نے قاسم کو بھی اجازت دی تھی حسین تم نے ہور کو بھی اجازت دی تھی وحب بن عبداللہ قلبی کو بھی اجازت دی تھی تم نے عون و محمد کو بھی اجازت دے دی ہے تم نے عباس علمدار کو بھی اجازت دے دی اپنے بیٹے علی کو بچا لیا.
अब क्या जवाब देंगे मैदान बैशर में नाना जान को। अल्लाह अकबर। आज का नौजवान होता है तो जान बचाता फिरता है। एक वो जवान था, उसने कहा अब्बा आपसे पहले मैं जाऊंगा, मुझे आप जाने की इजाजत दे दे। हजरत इमाम ने यूं ही उन्हें नहीं भेजा, अपने हाथों से तैयार किया। मैं वाकया तफसील सुनाना नहीं चाहता, मुहर्रम के 10 अय्याम में आपने सुना होगा। और हजरत इमाम ने अपने हाथों से तैयार किया। हजरत अमीर हमजा, हजरत मुस्तफ़ा जान रहमत, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन तमाम लोगों के तबरुकात से सजकर हजरत अली अकबर जब खेमे से निकलने लगे तो मदीने की तरफ देखकर रोने लगे, मदीने की तरफ देखकर रोने लगे। आंखों से जैसे ही आंसू जारी हुआ, हजरत इमाम ने फरमाया बेटा अली अकबर, अली के घर वाले मौत के डर से रोया नहीं करते हैं, मौत के डर से रोया नहीं करते। हजरत इमाम तड़प गए और कहा बाबा जान, अल्लाह का फजल है कि किसी मौत ने मुझे नहीं रुलाया है। अली अकबर मौत के गम से नहीं रो रहा। अली अकबर तो अपनी उस बहन के वादे को याद कर रहा है। मदीने में सुगरा से मैं कह के आया था कि बहन मैं जल्दी तुझे लेने के लिए आऊंगा। अब अली अकबर इस वादे को कभी पूरा नहीं कर सकता। मेरी बहन सुगरा मदीने में घूम घूम के मुझे देखती होगी और आने वाले राहगीरों से पूछती होगी कोई मेरे हुसैन का पता बता दे, कोई मेरे भाई अली अकबर का रास्ता बता दे, कोई अगर कूफा से आया हो तो वो बता दे कि मेरे पापा कैसे हैं, कोई अगर कूफा से आया हो तो बता दे मेरी पुत्री ज़ैनब का क्या हाल है, कोई अगर कूफा से आने वाला मुसाफिर हो तो मुझे समझा दे कि मेरे वीर अली असगर का क्या हाल है। एक एक को पकड़ के जनाब सुगरा पूछती थी। तारीख बयान करती है कि अली की शहजादी हजरत अली की पोती इमाम हुसैन की बेटी हजरत सुगरा, एक दौर था कि शहर मक्का और मदीना में लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, मगर किसी सुगरा के नाना ने लड़कियों को जिंदगी दी थी। आज यही सुगरा मुस्तफा पाक के शहरे मुबारक में हरम मुकद्दस में बेयारो मददगार है। इमाम हुसैन इसे छोड़कर चले गए हैं, हजरत ज़ैनब इसे छोड़कर चली गई है, उम्मे रुबाब इसे छोड़कर चली गई, हजरत शहर वालों कूफा की तरफ रवाना हो गई। भाई अली अकबर भी चला गया, जनाब कासिम भी चले गए, हजरत अब्बास अलमदार भी चले गए। सब रात की तारीकी बस आंसू बहाने में गुजर जाती थी। जब सुबह होती थी वे दरवाजे पर आकर बैठ जाती थी और शाम तक दरवाजे पर बैठकर चलने वालों से पूछती थी कि बताओ मेरे हुसैन कहाँ है, बताओ मेरे बाबा कहाँ है। ये हुसैन की बेटी का हाल था। और एक रिवायत में आता है कि जब हजरत सुगरा अपने बिस्तर पर जाती और अगर हवा दरवाजे को हिलाती थी तो दौड़ती हुई दरवाजे पर आती थी, कहीं अली अकबर मुझे लेने तो नहीं आ गया है। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने कहा बाबा मैं अपनी उस बहन को याद करके रो रहा हूँ जिस बहन ने मुझसे आते आते कहा था भाईजान मुझे लेने कब आओगे, तो मैंने कहा था बहुत जल्द तुझे लेने आ जाऊंगा। मुझे यजीदी फौज का डर नहीं सता रहा, अपनी बहन की याद सता रही है। इमाम हुसैन की आंखों में अश्क आ गए। बहरहाल हजरत अली अकबर गए और जब ये मैदान कारजार में पहुंचे हैं, तारीख शहादत देती है, इतिहास साक्षी है कि किसी ने तलवार उठाने की जरूरत नहीं की और लोगों ने कहा लगता है मुस्तफा जाने रहमत का गला में आ गए हैं। इसलिए हजरत अली अकबर का चेहरा हूबहू मुस्तफा के चेहरे से मिला करता था। अल्लाह अकबर। किसी ने तलवार नहीं उठाई मगर हजरत अली अकबर खेमे की तरफ दौड़े। दाहिनी तरफ गए तो दुश्मनों को खत्म कर दिया, बाईं तरफ गए तो मैसरे की हालत खस्ता कर दी। कल्बे खेमा में पहुंचे तो इब्ने साद के करीब तक पहुंच गए। जौहरे तलवार दिखाने के बाद आखिरकार ये शहजादा इस कायनात को अलविदा कहता हुआ चला गया। आवाज निकली या अबता मुकदरिकनी, ऐ मेरे वालिदे गिरामी मुझे संभालो। हजरत इमाम अर्श मकाम ने बेटे की दर्दनाक आवाज सुनी, घोड़े को एड़ लगाई, दौड़ते हुए पहुंचे और पहुंचने के बाद हजरत अली अकबर को सीने से लगाया, गोद में उनका सर रखा। वो अली अकबर इसका चेहरा देखने सहाबा आते थे और उस अली अकबर के चेहरे पर जख्मों के निशान है। अपने अली अकबर खाक और खून में तड़प रहा है। मुस्तफा पाक का ये शहजादा, मुस्तफा पाक की खानदान का ये नूर सैयदना अली अकबर बिन हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अली अकबर ने हज़रत इमाम जैसे वो का एहसास देखा और आंखों को खोल दिया। गोया की जाती हुई रूह लौट आई। आंखें खोला
اور کھول کر کے رونے لگے۔ آج کا بیٹا ہوتا تو کہتا بابا دیکھو میں نے بھی کام کر دیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہاں سیدنا امام حسین کی پرورش حضرت علی پر لے جاتے جاتے کہا بابا میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت امام عرش مقام نکلے خیمے سے، حضرت زینب کو وصیت کی بہن زینب جن ظالموں نے میری موجودگی میں علی اصغر کو نہیں چھوڑا وہ میرے بعد تم پر طرح طرح کے مظالم اٹھائیں گے، مگر تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تم ہمیشہ اپنے دل میں خیال رکھنا کہ تم علی کی بیٹی ہو، تم کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ تم اکیلی ہو، حسین نور بن کے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اے زینب میرے بعد قافلہ کی سالاری تمہارے ہاتھ میں ہے، سکینہ کا خیال رکھنا، اسے میری لاش کے پاس مت میں دینا، بچی ہے ڈر جائے گی۔ امام زین العابدین کو سینے سے لگایا، سیدہ فاطمہ کے دل کے چین میں جب سیدنا زین العابدین کو سینے سے لگایا تو امام زین العابدین نے کہا ابا جان مجھے بھی کربلا کی ریت پر کٹ جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت امام کا یہ سوال تھا کہ سرکار امام حسین نے فرمایا نہیں بیٹا زین العابدین تجھے ٹھہرنا ہے، تجھے باقی رہنا ہے، تو زندہ رہے گا، اگر تو زندہ نہیں رہے گا تو کربلا میں ہم پر ظلم کتنے برسائے گئے ہیں یہ واقعہ کون سنائے گا، اگر تو زندہ نہیں رہے گا تو ہماری حقانیت کی تصویر کائنات میں کون پیش کرے گا، تیرا زندہ رہنا ضروری ہے، میری جانشینی کا حق تجھے ادا کرنا ہے، میری اولاد کا باپ تو ہے، میری ذریت میری اولاد تجھ سے چلے گی، میری نسل تجھ سے چلے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ تصور فرمائے کہ باپ نے اپنے جوان بیٹے کو کس کلیجے سے نصیحتیں اور وصیتیں کی ہوگی، اور اس جوان بیٹے نے اپنے باپ کو کس طرح کٹ جانے کے لیے جاتا دیکھا ہوگا۔ آج کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم پڑوس میں کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں، ارے پڑوس میں نہیں راستہ چلتے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں تو بعض اوقات تو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور کئی بار کئی دنوں تک وہ منظر بھولتا نہیں ہے۔ یار میں جا رہا تھا فلاں جگہ، میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی حالت ایسی تھی، وہ آپ کا رشتہ دار نہیں، وہ آپ کا قرابت دار نہیں، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، مگر صرف تقاضۂ انسانیت و تقاضۂ بشریت آپ ایک ایکسیڈنٹ والے شخص کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے زخم آپ کی نگاہوں سے نہیں جاتے، تو زین العابدین سے پوچھو جس نے قاسم ابن حسن کے کٹے پھٹے لاش کو دیکھا تھا، اس زین العابدین سے پوچھو جس نے اپنی بہن سکینہ کی پیاس کی شدت کو دیکھا تھا، اس زین العابدین سے پوچھو جس نے حضرت ام رباب اور جناب شہر بابوں کا قبضہ دیکھا تھا، اس زین العابدین سے پوچھو جس نے حضرت زینب پر سہے گئے ظلموں کو دیکھا تھا، حضرت زینب پر کیے گئے ظلموں کو دیکھا تھا، اس زین العابدین سے پوچھو جس زین العابدین نے اپنے آپ کو کربلا کی ریت میں کھڑا کر کے بھی حقانیت کا علمدار بنایا تھا اور اپنے باپ حسین کو شہید ہوتے دیکھا تھا۔ امام ان کو سمجھا کے چلے گئے اور جانے کے بعد کربلا میں جانے کے بعد اعلان عام کیا، لوگوں جانتے ہو نا میں حسین ہوں۔ حسین بار بار کیوں کہہ رہے تھے کہ میں حسین، ایک کام کرو، یہ نہ سوچیں آپ کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ بطور تکبر بتا رہے تھے کہ میں نبی کا نواسا ہوں، نہیں، وہ اس لیے بار بار کہہ رہے تھے کہ میں حسین ہوں، میں نبی کا لاڈلا ہوں، میں فاطمہ کی دل کا چین ہوں، تاکہ کل قیامت کے میدان میں یزیدی رب سے یہ نہ کہے کہ مولا ہم حسین کو پہچانتے نہیں، پلک دیوڑا ہوگا تو پلک کون ہے؟ کل یہ نہ کہے کہ ہم پہچانتے نہیں تھے، غلطی سے ہم نے تلوار اٹھا لی، اسی لیے بار بار آ کر کہہ رہے ہیں لوگوں علی اکبر کٹ گیا ہے، قاسم قربان ہو گیا، عباس کے آنسو اور ان کی تڑپتی لاشیں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے تمام ایک ایک کر کے تمام لالو گوہر کو قربان کر دیا، مگر اب بھی میں رحمت للعالمین کا نواسا ہونے کی حیثیت سے تمہیں کہتا ہوں کہ اب بھی توبہ کر لو، نانا جان سے سفارش میں کروا دوں گا، یہ رحمت للعالمین کا صدقہ مصطفیٰ جان رحمت سے ملا ہے امام عرش مقام کو، اور کیوں نہ ملے، مصطفیٰ اگر لعاب دہن ابو قتادہ کی آنکھ میں لگا دے تو باہر نکلی ہوئی آنکھ جوائنٹ ہو جائے، تو جس مصطفیٰ نے حسین کو پوری زبان عطا کی
تھی اور امام حسین کے منہ میں مکمل زبان مصطفیٰ تھی. ارے وہ زبان جس کو قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ زبان جب بولتی ہے تو وحی الہی ہوا کرتی ہے, رب کا فرمان ہوا کرتا ہے. اب وہ زبان امام حسین کے منہ میں کچھ ایسی گئی ہے کہ کائنات دیکھ رہی تھی کہ چاروں طرف سے تیر کی برسات ہے, تلواروں کی بجلیاں چمک رہی ہے, مگر یزیدی سمجھتے تھے کہ حسین چند خون کے دریا کو دیکھیں گے تو دولت کے اپنا موقف بدل دیں گے. حسین اگر دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے وعدے توڑ دیں گے. سنو وہ حسین تھا اس دور کا کم علم مولوی نہیں تھا, اس دور کا جاہل غلام نہیں تھا, وہ حسین ابن علی تھا. اس کا حال یہ تھا جو کہہ دیا تو کہہ دیا, جان جا سکتی ہے زبان نہیں جا سکتی ہے. عباس علمبردار بھی یہی کہتے چلے گئے. حسین نے کہا لوگوں دیکھو میں حسین ہوں. لوگوں نے کہا سنو ہم آپ کی فضیلت کو جانتے ہیں, آپ کو جنگ کرنی ہے تو کرو ورنہ یزید کے ہاتھ پہ بیٹھ کر لو. امام نے کہا ہم لوگوں میں نے صرف اس لیے تمہارے سامنے ایک بار دوبارہ اپنے بارے میں بتایا تاکہ تم اب تک جو قتل کرتے آئے ہو اب بھی اگر شرم ہو مجھ پر تلوار نہ اٹھانا. کریم نے جواب اور دیا ہے اس سوال مقدر کا کہ حسین یہ جب خون کے پیاسے تھے یزیدی تو کیوں نہیں سب سے پہلے امام حسین ہی چلے گئے. امام حسین کا ہی سر کٹ جاتا, باقی والے تو بچ جاتے. اگر حسین ہی کے خون کے پیاسے تھے تو امام کا سر کٹ جاتا, باقی والے بچ جاتے. حالانکہ ایسا نہیں, اگر جو بچ جاتے تو کیا یزیدی اتنے اچھے تھے معاذ اللہ کہ ان کو چھوڑ دیتے. ایک بات. دوسری بات اللہ کی مرضی سب سے اعلیٰ. مشیت چاہتی یہی تھی کہ حسین شہید ہو جائیں, علی اکبر بھی شہید ہو جائیں, حضرت علی اوسط بھی شہید, حضرت علی اصغر بھی شہید ہو جائیں, حضرت علی اوسط کو بچا لیا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ حسین کی طاقت ہے کہ اگر دینا چاہے تو 6 مہینے کے بچے کو بھی لا کر پیش کر دیتے ہیں اور بچانا چاہے تو 14 سال کے زین العابدین کو بچا کے مدینہ بھیج دیتے ہیں. یہ حسین کا پاور ہے, یہ حسین کا اختیار ہے. بچانا رکھنا یہ حسین کے اختیار میں تھا. یہی وجہ ہے کہ جب سرکار غریب نواز نے کہا تو کہا لوگوں سنو دین اب تو حسین, حسین دین ہے. حضرت علی اکبر کا قتل ہوا, حضرت علی اکبر شہید ہوئے, مگر ایمان کا قتل نہیں ہوا, اسلام کا قتل نہیں ہوا, مسلمان کا قتل ہوا. حضرت عباس کا قتل مسلمان قتل مسلم ہے. حضرت قاسم کی شہادت, حضرت قاسم کو قتل کرنا مسلم کو قتل کرنا ہے, مگر لوگوں حسین صرف مسلمان نہیں سراپا اسلام کا نام ہے. اسی لیے حسین کو قتل کر کے تم اسلام پہ خنجر نہ چلاؤ. اب بھی توبہ کا وقت ہے, توبہ کر لو. حسین بار بار کہتے رہے مگر دنیا کی لالچ میں ڈوبا ہوا انسان مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس نواسے پر خنجر اٹھانے کو تیار ہے جس کے گلے کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا کی لالچ کتنی بری چیز ہے. دنیا کی لالچ میں, کرسی کی ہوس میں لوگوں نے جب سیدہ کے لال کو نہیں چھوڑا ہے تو آج میری قوم کا نوجوان کیا سوچتا ہے کہ میں مال حاصل کر کے اور خوشنودی قوم حاصل کر کے تملق اور چاپلوسی کر کے زندگی گزاروں, میں سرخرو ہو جاؤں گا, چمکدار ہو جاؤں گا. نہیں, دنیا کی لالچ کبھی بھی خیر نہیں دیتی ہے. دنیا کی لالچ کبھی بھی تمہیں بھلائی کی طرف نہیں لے جاتی ہے. اسی لیے امام نے کہا لوگوں دیکھو میں نے تمام تر جو سبیلیں بن سکتی تھی ان کے سامنے پیش کر دی, مگر یزیدی نہیں مانے. القصہ مختصر, حسین لڑے 56 سال کا یہ شہزادہ جسے بچپن سے معلوم تھا کہ مجھے کربلا میں شہید ہو جانا ہے. میں بارہا کہہ رہا ہوں آج کل کہ اگر آج کی اس تاریخ میں کسی کو کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر اسے مرض نہیں بتاتا ہے, اس لیے نہیں بتاتا کہ کہیں ڈپریشن میں آ کے وہ پھانسی نہ لگا لے, وہ زہر نہ کھا لے. مگر حسین کے کلیجے کو سلام جس نے بچپن میں پتہ لگا لیا تھا کہ مجھے کربلا میں کٹ جانا ہے, مگر پھر بھی بچپن سے لے کے 56 تک صرف رب قدیر کی بارگاہ میں استقامت اور صبر کی دعائیں
करता रहा, कभी ये नहीं कहा करबला टल जाए। अरे मुझे बताओ, जिसका बेटा अगर अपने नाना अब्दुल्ला सुमैती खानकाह में बैठा हो और बचपने में एक माँ से कहे, ए माँ तेरी बेटी मरी नहीं है, जिंदा है, खुसूसियत के साथ सुने गौसे आज़म के जुमले निकलते थे, वो मरी हुई जिंदा हो गई, तो जिसका बेटा अब्दुल कादिर जबान में इतनी तासीर रखता है कि वो इशारे से मुर्दों को जिला देता है, वो जबान खोलता है तो तकदीर बदल जाती है। तो उसका दादा हुसैन अगर चाह लेता तो करबला बदल जाता, मगर नहीं, करबला तो बदल जाता। मगर बचपन में नाना ने जो मिट्टी उम्मे सलमा के पास रखवाई थी, वो नाना की बात झूठी हो जाती। बचपन में जो नाना ने कहा था, लोगों मेरा ये नवासा है, ये करबला में शहीद होगा, नाना की जबान चली जाती। सिर्फ एक नाना की जबान को पूरा करने के लिए नवासा हो तो ऐसा हो, नाना की बात रह जाए, नाना का दीन बच जाए, नाना का दीन सलामत रहे। क्यों लड़े यजीद थे? क्या यजीद भी इनका असली दुश्मन था? नहीं, लड़ाई सिर्फ दीन की लड़ाई थी, लड़ाई सिर्फ मजहब इस्लाम की लड़ाई थी, लड़ाई सिर्फ शरीयत मुतहरा की लड़ाई थी। वो लोग बदबख्त है जो कहते हैं हुसैन हुकूमत के लिए गए। गरीब नवाज ने कहा, लोगों देखो पृथ्वीराज चौहान से लेकर नरेंद्र मोदी तक कितने हाकिम आए और कितने चले गए, मगर गरीब नवाज के मुकद्दस आस्थाने पर आज भी ओबामा चादर पेश करता है। मगर मेरी हुकूमत की दलील न दो, मुझसे पूछना है तो सुनो, मैं कहता हूँ शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। बादशाही मेरी क्या बादशाही है, बादशाही तो मेरे दादा हुसैन की बादशाही थी। अब आप मुझे बताओ, 900 साल से जिसकी हुकूमत पे इशारा नहीं हुआ, उसका दादा हुकूमत के लिए लड़ने जाएगा? माज़अल्लाह, हुकूमत तो इमाम अली मकाम के कदमों में थी। थोड़ा सा भाव अगर यजीद को दे देते तो खानदान बनु उमैया की जितनी दौलतें हैं सब यजीद कदम हुसैन में रहते था। थोड़ा सा भाव अगर यजीद को दे देते इमाम, तो यजीद इमाम हुसैन की जूतियों को उठा के अपने सर पे रखता। लेकिन एक गुनहगार, एक ऐसा गुनहगार जिसने एलानिया गुनाह काम कर रखा है, उसे भाव देना हुसैन का काम नहीं है। आप इस बात पर गौर करें, यजीद करता क्या था? जुआ खेलता था, शराब पीता था, मनहियात शरिया के खिलाफ जाता था। हाल ये था कि जिन औरतों से निकाह मना है उनसे निकाह करता था, बदनिगाही करता था, बुरी नजर से लोगों को देखता था। अब उस यजीदी किरदार को आप असरे हाजिर में एक लम्हे के लिए सरसरी तौर पर देख लें। मेरे पास वक्त की किल्लत है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। तवज्जो करें आप कि हुसैन लड़े क्यों, किसके खिलाफ? एक शराबी के खिलाफ, एक जुआरी के खिलाफ, एक बदनिगाही करने वाले के खिलाफ। आज मुहर्रम की 10 तारीख आती, मुझे माफ करना, मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो मेरी इस्लामी मुआशरे की माए बहनें लिपस्टिक और पाउडर लगा के जुलूस से ताज़िया में निकलती। उठाओ हदीस पाक, अब अपने उम्मे सलमा से पूछो, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछो कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ख्वाब में देखा तो तारीख 10 मुहर्रम थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर गम के आसार थे, हाथ में बोतल थी, खून भरा हुआ था उसमें। मुस्तफा पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम का चेहरा गर्दालूद था, चेहरे मुबारका पर गम के आसार थे। पूछा क्या हुआ सरकार, वजह क्या है? कहा सुनो, जहां हुसैन को शहीद किया गया वहां से आ रहा हूं। तो 10 तारीख को मुस्तफा का हाल यह है कि मुस्तफा के चेहरे पर गमे हुसैन के आसार, मुस्तफा का हाल यह है कि मुस्तफा के बाल बिखरे हैं, मगर मुस्तफा को अपना आइडियल मानने वाला स्पेशल तेल लगाकर जुलूस में जा रहा, परफ्यूम छिड़क कर जाता है। क्यों जाते हो? हुसैन की मोहब्बत में जा रहे हैं। ये हुसैन की मोहब्बत नहीं है। हुसैन करबला की रेत पर जब आखिरी सांसें गिर रहे थे तो लोगों से कहा था, लोगों दिन जुमे का है, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चारों तरफ से तीर की बौछार थी, चारों तरफ से तलवारें चमक रही थी, मगर दुनिया को हुसैन ने दिखाया न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के
سائے میں, نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. سجدہ کیا, امام علی مقام نے سر کو سجدے میں رکھا اور ہاتھ اٹھا کر کہا مولا تیرے دیے ہوئے پر راضی ہوں, جو میں نے کیا ہے اسے بھی قبول فرما لے, جو میں نے کیا ہے اسے بھی قبول فرما لے. سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھی. خدا شاہد ہے کہ خولی ابن یزید یا شمر ذوالجوشن یا سنان ابن انس یا کوئی بھی ملعون بدبخت آگے بڑھا, اس نے خنجر سے سیدہ فاطمہ کے دل کے چین کے گلے کو الگ کیا. تاریخ دیکھ رہی تھی جیسے ہی امام کی شہادت ہوئی, آسمان پر جو سورج چمک رہا تھا اس نے اپنی روشنی چھپا لی. سورج گرہن لگ گیا, سورج گرہن لگ گیا, اندھیرا چھا گیا. ابھی تک جو نہر فرات موجیں مار رہا تھا, اب وہ فرات بالکل سائلنٹ ہو چکا. ابھی تک جو چہچہاہٹ تھی بالکل ختم ہو چکی ہے. آج تو یہ تھا کہ پرندے بھی اب بول نہیں رہے, پرندے بھی خاموش ہو گئے, اس لیے کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا تھا اس نبی کا نواسا آج اس دنیا کو بدائی دیتے ہوئے چلا گیا. ایسا سجدہ کیا, ایسا سجدہ کیا, زمانہ آج بھی کہتا ہے حسین تمہارے سجدے کو سلام. حضرت امام عرش مقام تو شہید ہو گئے, مگر جاتے جاتے کہا لوگوں یہ نہ کہنا کہ ایئر کنڈیشن مسجدوں میں ہمیں نماز کا سکون نہیں ملتا ہے, یہ نہ کہنا کہ اسلام بہت بڑا معاذاللہ ظلم کرتا ہے کہ ہمیں شادیوں میں ڈھول بجانے نہیں دیتا, ہمیں ناچنے نہیں دیتا. سنو, اسلام اگر سیکھنا ہے تو حسین ابن علی سے سیکھو. سکھا گئے کہ لوگوں اگر ظلم پر ظلم اگر تم پر کیے جائیں, لوگ تلوار لے کر کھڑے ہو, جان جاتی ہے تو جائے, مگر سجدہ قضا مت کرنا, سجدہ قضا مت کرنا. یہ امام نے پیغام دیا. مگر آج 10 محرم الحرام کو ہمارے اسلامی معاشرے کی مائیں بہنیں اور ہمارے نوجوان تیار ہو کر ایسی شخصیت بن کے جاتے ہیں گویا کہ تعزیہ یہ خود ہی ہے اپنی زیارت کروانے کو جا رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. افسوس ہوتا ہے کہ جس دن کو غم کبھی کہا گیا, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اہل سنت حسین کا غم مناتے تھے, مناتے ہیں اور صلح قیامت تک مناتے رہیں گے. اس لیے کہ غم حسین منانا سنت مصطفیٰ ہے. جو حسین کی شہادت پہ خوش ہوتا ہے وہ یزیدی ہے, اور جو حسین کی شہادت پر ماتم کرتا ہے وہ شیعہ ہے. مگر جو حسین کا غم رکھتا ہے, اس غم کو لے کر دن گزارتا ہے, وہ مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہے. آپ مجھے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا کہ آپ کے یہاں اگر 40ویں کی فاتحہ ہو اور آپ کا پڑوسی, آپ کی پڑوسی اور تیار ہو کر آئے تو ایک ہفتے تک گھر والی کہتی ہے کہ سب چلن میں آئی تھی کہ بارات میں آئی تھی, اپنے آپ کو سجا سوار کے ایک فاتحے میں آئی تھی, اپنے آپ کو بالکل تیار کر کے میرے باپ کے مرنے کے دن آئی تھی. ارے سیدوں کے دل سے پوچھو کہ تم جب امام کی شہادت کے دن لپسٹک اور پاؤڈر, کریم اور نہ جانے کیا کیا چیزیں مسل کے اور میرا جوان نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کا استعمال کر کے جب روڈوں پر شراب کے نشے میں آتا ہے تو ایک سجدہ زادہ کوئی آنکھوں سے روتا ہے, کوئی دل سے روتا ہے کہ میرے باپ پہ, میری باپ کی میت پر یہ خوشی پہ ناچ کو دکھانے آئے ہیں. یہ یزیدیوں کا کام تم نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. جس دن کو مصطفیٰ نے دکھایا صحابہ کو, میں آج کے دن غمگین ہوں, جس کے غم میں زمین آج بھی کربلا کی 10 محرم کو خون نکالتی, جس پیڑ پر سر حسین رکھا گیا تھا آج بھی اس پیڑ سے حسین کے خون کے قطرات نکلتے ہیں. حسین جب شہید ہوئے تھے تو بیت المقدس کی جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا. حسین کی جب شہادت ہوئی تھی تو حال یہ تھا کہ جس نے گوشت بنایا تھا وہ گوشت انگارہ بن گیا تھا. حسین کی جب شہادت ہوئی تو جس نے منہ پہ زعفران ملا تاکہ میں خوبصورت ہو جاؤں اس کا چہرہ جل گیا. اب مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اسی حدیث کے پیش نظر, اسی روایت کے پیش نظر بتاؤ, حسین کے دور میں ایک نے زعفران ملا تھا فیشن کے لیے, چہرے کی خوبصورتی کے لیے, اس کا چہرہ جل گیا. آج حسین کا ماننے والا اپنے چہرے پر کریم مل کے حسین کو یاد کرتا ہے. یہ حسین کا کردار تھا. یہ حسین اس لیے شہید ہوئے تھے تاکہ جن جواریوں کے خلاف میں نے علم بغاوت بلند کیا, اگر میرا
शराब के ठेकेदार बन जाए। अफसोस होता है कि हम हुसैन की महफिल तो सजाते हैं मगर हुसैन के पैगाम को भूल जाते हैं। हुसैन इब्न अली जब शहीद हुए, शाम गरीबा अहले बैत मुक़द्दस पर उतर रही थी, रात की तारीकी आने वाली थी। यजीदी खुश थे, एक तलवार लेकर आगे बढ़ा कर ये बच्चा कैसे बच गया, इस ज़ैनुल आबिदीन को भी कत्ल कर दिया जाए। मगर एक शख्स हमीद नाम के आगे बढ़े, उन्होंने कहा नहीं बच्चा बीमार है, इस पे तलवार न उठाओ। हज़रत ज़ैनब आड़े आके इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस वक्त बच गए। खेमे जला दिए गए सैयदानियों के 10 मुहर्रम को। आज खराबात किए जा रहे हैं 10 मुहर्रम। एक खेमे से दूसरे खेमे की तरफ सैयदा ज़ैनब भागती नजर आ रही। एक खेमे को जलाया, भागती हुई दूसरे खेमे पे चली गई, दूसरे को जलाया, भागती हुई तीसरे खेमे पे चली गई। मगर ज़ैनब ने अपना चेहरा अभी तक शिमर जोशन को नहीं दिखाया। आज दुपट्टे को पट्टा बनाकर हुसैन के नाम पर जुलूस निकाला जाता। ये हुसैन का जुलूस किसने सिखाया तुम्हें? ये किस मुसलमान ने तुम्हें बताया? क्यों अपनी रस्मों को रस्मों के जरिए हुसैन पर जुल्म करते हो? क्यों अपने ताल्लुक को हुसैन से खराब करने की कोशिश करते हो? उस हुसैन का मकाम तो ये है कि जब खूनी ने सर काट के सर दरबार बंद हो गया, खूनी अपना सर काट अपने हाथ में सर को लेकर अपने घर गया कि बीवी थी जनाबे निवाज, और जब घर गया लेकर सर को कहा अपनी बीवी से देख आज मैं दुनिया की बहुत बेशकीमत दौलत तेरे लिए लेकर आया हूँ। उसने कहा क्या लाए हो? कहा इमाम हुसैन का सर लाया हूँ माज़अल्लाह। बीवी ने तड़प कर कहा ओ मलऊन, दुनिया सोने लाती है, चांदी लाती है, तू सैयदा फातिमा के बेटे का सर लेकर आया है। इतना कहा सुबह होगी मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर वो चली गई दूसरे कमरे में, और इत्तेफाक उस कमरे में गई जिस कमरे में इमाम अर्श मकाम का सर रखा हुआ था। कमरे के अंदर बैठी, सर हुसैन के मुकाबिल बैठी, जिस्म नहीं था सिर्फ सर था, और सर जब रखा है सर की नूरानियत को देखा तो आसमान से लेके सर हुसैन तक नूर ही नूर था, और सफेद परिंदे इमाम के सर का तवाफ कर रहे थे, इमाम के सर का चक्कर लगा रहे थे। ये नूर को देखा कि इनका दिल नूर ही नूर हो गया। ये इमाम का सर है जो इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों को नूर बांटता फिर रहा है, जो दुनिया से जाने के बाद भी लोगों को हिदायत का जाम अता कर रहा है। हजरत ज़ैनब ने जब देखा रात की तारीकी छा गई है, सैयदा ने सारी चीजें देखी मगर खेमे का दामन नहीं छोड़ा। जब ये देखा कि मेरा भाई हुसैन शहीद हो गया, ये शाम हो चली है, अब सैयदा ज़ैनब खेमे से निकलती है, अपने भाई की हुसैन के लाशे के करीब पहुंची, और जाने के बाद देखा हुसैन का लाशा बेगोरो कफन पड़ा है। दोस्तों अगर कोई फकीर किसी आस्थाने पे रहता हो और वो मर जाए तो कोई सेठ इतनी तो रहमियत, इतना तो रहम रखता है कि यार ये मुसलमान था, यहाँ मर गया, गरीब था, अपने से कफन का कपड़ा दे देते हैं। मगर जिसने कपड़ा पहनना सिखाया उस मुस्तफा का नवासा आज बगैर कपड़े के करबला की रेत पर पड़ा हुआ था, बगैर कफन के करबला की रेत पर आराम फरमा था। हाल ये था कि हड्डियां चकनाचूर कर दी गई हैं, और हाल ये था कि घोड़े को दौड़ाया गया है जनाबे इमाम के उस जिस्म पर जिस जिस्म को मुस्तफा अपने कंधे पर उठाया करते थे। आज वो जिस्म की हड्डियां चकनाचूर हो चुकी हैं, मुस्तफा का ये नवासा आराम कर रहा है। अल्लाहु अकबर। और सुनो, जिसके सदक़े में इस कायनात को बनाया गया उस नबी का नवासा आदमी गोरो कफन इस करबल की रेत में लेटा हुआ है, और खाके करबला उस पर खाक उड़ा रही है। हज़रत ज़ैनब ने अपनी दर्द भरी आवाज में मदीने की तरफ देखकर कहा या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, ऐ मेरे नाना जान। आज वो हुसैन जिसे आप कंधे पर बिठा के घुमाया करते थे बगैर किसी कफन के करबला की रेत में लेटा हुआ है। आपके कलमा पढ़ने वालों ने इसे शहीद कर दिया, आपको नबी मानने वालों ने इस पर पानी बंद रखा, और 3 दिन के बाद इस पर खंजर चला दिया। इतिहास गवाह है, आसमान रो रहा था, आसमानों से खून की बरसात हुई, और रावी बयान करते हैं कि जब हमने अपनी मटकियों को उठाया तो मटकियां खून से
थी। वो जिस दिन खून गिरा था, आज हम नालियों में सबील गिराते फिरते, फिर कहते हैं हुसैनी है। समझ जाओ अपनी वक्त है। हज़रत इमाम का तो वो मकाम है, सर नेज़े पर रखा है, काफिला चल रहा है, काफिला चल रहा है। और सुनो, सैयदना इमाम हुसैन के सर ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। एक मकाम ऐसा आया जब कहा किसी ने कुरान की आयत पढ़ी, हम हसीबता अन्ना असहाबल कहफ़ी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या साहब कहे और रकीम अल्लाह की निशानियों में से ताज्जुब में डालने वाली स्पेशल निशानियां हैं। हज़रत इमाम हुसैन गोया कि सुन भी रहे थे, समझ भी रहे थे, बोल पड़े लोगों। इससे भी ज्यादा ताज्जुब में डालने वाली बात यह है कि मेरे नाना की उम्मत ने मुझे ही कत्ल कर दिया और मुझे चौराहों में घुमाया जा रहा है। इमाम अर्श मकाम ने इस कायनात को दर्द दिया कि देखो सर कट गया है, मगर हुसैन का सर तो कट गया, हुसैन अब भी जिंदा है। और जिंदगी देखो, ये कुरान की आयत तिलावत कर रहे हैं, कुरान मुकद्दस कभी पढ़ रहे हैं। कभी हाल ये है कि अगर गिरजाघर के करीब जाकर ये लोग कहते हैं कि ऐ पादरी हमें एक रात रुकने की जगह दे दे, तो ईसाई राहिब कहता है ठीक है जगह ले लो, मगर बताओ ये लश्कर कैसा है, ये काफिला कैसा है। तो लोग कहते हैं सुनो, ये मुस्तफा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है। राहिब तड़प गया और उसने तड़प कर कहा, ओ बदबख्तों, हज़रत मूसा की औलाद, हज़रत याकूब की औलाद, अगर आज भी हजारों साल बाद भी हमें मिलती है तो उनको ताज़ीम की निगाह से देखते हैं। तुमने अपने नबी के सगे नवासे पर तलवार उठा ली। अल्लाहु अकबर। एक ईसाई कह रहा है चलो ठीक है रुकने की जगह दे दूंगा, मगर मुझे सरे हुसैन दे दो, जितने पैसे चाहिए ले लो, सरे हुसैन मुझे दे दो। वो शराब में मदमस्त दुनिया के कुत्ते देखते हैं, शेर लिखा है और उसमें लिखा है आदि में अतरजू उम्मतन कतरत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमुल हिसाब। ये शराब के नशे में थे, दोबारा वापस देखा, लिखा था तर्जुमा उसका ये है कि वो जमात, वो गिरोह जिसने हुसैन को कत्ल किया है, क्या वो हुसैन के नाना की शफाअत की उम्मीद रखता है कयामत के दिन में। ये तड़प गए और तड़प के पूछाओ पादरी ये शेर किसने लिखा। उन्होंने सोचा कि शायद अभी किसी ने लिख दिया होगा हमारी दुश्मनी में। उन्होंने सोचा कि शायद अभी एक दो दिनों में हुसैन की शहादत के बाद किसी ने लिखा होगा हुसैन के चाहने वालों ने। मगर जब वो ईसाई राहिब ने खुलासा किया तो ये फिर अपने सीने पर हाथ मार के रोते थे। उस ईसाई पादरी ने कहा बदबख्तों, हुसैन को शहीद करने के बाद पूछते हो कि ये शेर किसने लिखा है। काश तुम पहले थे तो इस अजीम जुल्म को न करते। कहा बताओ तो किसने लिखा, कब से लिखा। तो उसने कहा मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये किसने लिखा है, अलबत्ता इतना मालूम है कि तुम्हारे नबी के पैदा होने से 500 साल पहले, नबी के पैदा होने से 500 साल पहले ये शेर यहाँ लिख दिया गया था कि हुसैन को कत्ल करने वाला शफाअते जद्दे हुसैन से मैं। रुक क्या करेंगे। 40,000 दीनार ये चांदी के सिक्के देकर राहिब ने सरे हुसैन को अपने कमरे में रखा। क्या किया आप जानते, बड़ी तेजी के साथ सर को साफ किया, खुशबू लगाई, सरे हुसैन को बोसा दिया। अभी तक कलमा नहीं पढ़ा था, मगर रब जिसे तौफीक दे हुसैन की तारीफ तो अपना नहीं पराया भी करता है। किसी भी मुल्क में चले जाओ हुसैन के जज्बात को सलामी दी जाती है। स्वयं साफ किया चेहरे को, बोसा दिया चेहरे का, खुशबू लगाई और टकटकी बांध के देखने लग गया। हुसैन के चेहरे को